السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس چھوٹے سے ویڈیو میں ہم نماز کے سلسلے میں لوگوں کے ذہن میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم 3 اہم باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی دینی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کبھی لوگ نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو پیچھے سے مصلی تھوڑا موڑ دیتے ہیں، یا فاتحے کے لیے ہی مصلی اگر بچھاتے ہیں تو پیچھے سے موڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر مصلی یوں ہی بچھا رہا تو شیطان نماز پڑھے گا۔ یاد رکھیے، شیطان کو نماز اور دوسری عبادتوں سے لاکھ گنا بیر ہے۔ جب اس کو نماز اور دوسری عبادتوں سے دشمنی ہی ہے تو وہ کیسے آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا؟ اس سے پتہ چلا کہ مصلی موڑنے یا نہ موڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، شیطان آپ کے مصلی پر نماز نہیں پڑھے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو پیر کا انگوٹھا ایک جگہ سے دوسری جگہ کھسک جاتا ہے، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نماز ٹوٹ گئی، نماز فاسد ہو گئی کیونکہ آپ نے انگوٹھا ایک جگہ سے دوسری جگہ کھسکا دیا۔ یاد رکھیے، انگوٹھا ایک جگہ سے دوسری جگہ کھسکنے سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی، نماز فاسد نہیں ہوتی۔ چاہے ضرورت کے اعتبار سے اگر آپ 1 قدم 2 قدم چل بھی لیں، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، سجدے کی حالت میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ انگوٹھے کا پیٹ زمین سے لگے رہے، یہ فرض ہے، اور اسی طرح 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگے رہے، یہ واجب ہے، اور وہ قبلے کی طرف ہوں۔ یعنی سجدے کی حالت میں انگلیوں کا زمین سے لگنا ضروری ہے، اس کے علاوہ اگر ادھر سے ادھر کھسک بھی گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگی۔ اب آئیے تیسری بات، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ آگے سے گزر جاتے ہیں، تو لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ نماز ٹوٹ گئی، سامنے والے نے نماز توڑ دیا۔ یاد رکھیے، اگر کوئی انسان سامنے سے گزر جائے اس سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتی، نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہاں، جو انسان گزر رہا ہے اس کے اوپر سخت وعیدیں آئی ہیں، وہ سخت گنہگار ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ ہو جائے کہ اس پر کیا گناہ ہے تو وہ 40 سال تک کھڑا رہنا گوارا کر لے گا، لیکن آگے سے گزرنا گوارا نہیں کرے گا۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ اپنے نمازی بھائی کے سامنے سے گزرنے پر کیا گناہ ہے تو وہ 100 سال تک اس جگہ کھڑا رہنا گوارا کرے گا، لیکن 1 قدم گزرنا گوارا نہیں کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی گزر گیا تو نماز میں کوئی خلل تو واقع نہیں ہوگی، لیکن جو سامنے سے گزر رہا ہے اس پر گناہ ضرور عائد ہوگا۔ تو نمازی کے آگے سے گزرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ سترہ رکھ لیا جائے۔ سترے کی مقدار 1 آدمی کے برابر چوڑائی میں اور لمبائی میں کم سے کم 1 سے 1.5 فٹ ہو۔ اس طرح کوئی کرسی یا کوئی اور برتن سامنے رکھ کر آپ گزر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کسی کو تنبیہ کرنا ہو کہ سامنے سے مت گزریے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو اگر سری قرأت کر رہے ہیں، یعنی خاموشی کے ساتھ قرأت کر رہے ہیں، تو تیز آواز سے قرأت کرنے لگ جائیے، یا جو ہے آپ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی کلائیوں پر اس طرح ماریے، یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر بولیے۔ اس سے سامنے والا متنبہ ہو جائے گا کہ ہاں نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ اس جگہ سے نہیں گزرے گا۔ تو اس طریقے سے آپ سامنے والے کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نماز میں مشغول ہیں، آپ اس طرف سے نہ گزریے۔ آج کے اس چھوٹے سے ویڈیو میں ہم نے 3 اہم باتیں جانی ہیں۔ مصلی موڑنے اور نہیں موڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری بات، انگوٹھا ایک جگہ سے دوسری جگہ کھسک جائے تو نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگی۔ تیسری چیز، نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں گزرنے والا ضرور گنہگار ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں نماز یا کسی بھی سلسلے میں کوئی بھی سوال ہو، کمنٹ باکس میں بتائیں تاکہ آنے والی ویڈیو میں اس کا تشفی بخش جواب دیا جا سکے۔
اور یہ ویڈیو اگر آپ حضرات کو اچھی لگے دوستوں کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔